أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بڑھا دیا جائے گا اور جن خواتین کے سوال کا جواب فی الحال بیان نہیں ہو رہا وہ ایسے ہی مسئلے ہیں کہ جو 2 دن کے بعد بھی بیان ہو سکتے ہوں گے. ایک سوال آج غسل کے حوالے سے پوچھا گیا ہے کہ آج کی رات بھی پاکستانی تقویم یا کیلنڈر کے حساب سے شبائے قدر میں سے ایک رات ہے. اب یہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ فی الحال میرے پاس چاند کے حوالے سے بھی 2-3 سوال مزید آ گئے. تو بہرحال وہ چاند کا مسئلہ اس کے بعد بیان ہو رہا ہے. شب قدر کے حوالے سے سوال فقط شب قدر کے غسل کا کیا گیا کہ آج کل کے وقت کے حساب سے یہ غسل کس وقت کیا جائے کہ وہ مستحب رہے اور اس دوران جب بھی غسل کریں گے وہ ایسا مستحب رہے گا کہ جس کے بعد آغائے خوئی اور آغائے سیستانی کے فتوے میں وضو کی ضرورت نہیں. ایک مسئلہ پرسوں رات کو محفل مرتضی اور محفل جعفری دونوں کا بیان ہوا تھا، لیکن یہاں بھی اسے بیان کر دیا جائے اور وہ یہ کہ اگر ابھی بھی کسی خاتون کے ذہن میں یہ غلط فہمی ہے کہ سنت غسل کے بعد وضو کی ضرورت نہیں ہے اور براہ راست نماز پڑھ سکتے ہیں اور دیگر اعمال انجام دے سکتے ہیں، تو ذرا سی اس چیز کی وضاحت ہو جائے کہ یہ فتویٰ آغائے خوئی، آغائے روحانی اور آغائے سیستانی کا ہے کہ اگر آپ نے کوئی سنت غسل کیا جو ان علماء کے نزدیک سنت ہونا چاہیے تو اس کے بعد وضو کی ضرورت نہیں. لیکن باقی سارے مجتہدین خاص طور پر آغائے خمینی، گلپاہگانی اور آغائے خامنہئی وہ فرماتے ہیں کہ سنت غسل کے بعد بھی وضو کرنا پڑے گا. چنانچہ شب قدر کے غسل کا مسئلہ وہ صرف آغائے خوئی اور آغائے سیستانی کو کے مقلدوں کو یہ فائدہ دیتا ہے کہ اس کے بعد وہ بغیر وضو کے نماز اور اعمال انجام دے سکتے ہیں. لیکن شرط یہ کہ مغرب کے قریب یعنی مغرب سے تھوڑا پہلے، جیسے اگر خاص آج کل کا حساب مانا جائے تو شام کے 5:30 بجے سے لے کے رات کے 11:30-12 بجے تک کسی وقت بھی یہ غسل ہو سکتا ہے. ایک سوال اگر رمضان یا روزے کا نہیں مگر اس کا جواب پھر بھی دیا جا رہا کہ نماز احتیاط اگر 2 رکعت پڑھنا ہو تو کیا دونوں دفعہ
الگ نیت اور الگ سلام کے ساتھ پڑھیں یا نماز صبح کی طرح پڑھی جائے گی۔ اگر 2 رکعت نماز احتیاط واجب ہو جائے تو دونوں رکعتیں ملا کر پڑھنا ہوگی، اور دونوں رکعتوں صرف آخر میں سلام ہوگا، یعنی خلاصہ یہ بالکل نماز صبح کی طرح سے۔ اگر الگ الگ نمازیں کر دی گئی تو نماز احتیاط بھی گئی اور شاید اصل نماز بھی غلط ہو جائے۔ سوال یہ ہے کہ سحری کے وقت کے بعد بھی کیا سحری کا وقت رہتا ہے اور کتنے منٹ رہتا ہے؟ سحری کے وقت کے بعد بھی، یعنی جو اخبارات اور ٹیلی ویژن میں اعلان ہوتا ہے کہ آج فقہ جعفریہ کے لیے یہ آخری وقت ہے، اس کے بعد بھی تقریباً 5 منٹ تک سحری کا وقت ہوتا ہے، لیکن 5واں منٹ بڑا مشکل ہے۔ 4 منٹ پکا 5واں منٹ بڑا مشکل ہے، شاید اس وقت پانی کا ایک گھونٹ بھی روزے کو غلط کر دے، تو 3-4 منٹ تک تو مزید کھانا پینا جاری رکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد یہ سوال پوچھا گیا، غالباً کل میں اس کا جواب دے چکا ہوں اور شاید نہ بھی دیا ہو۔ رمضان کا قضا روزہ اگر رکھا تو کیا بیچ میں اسے توڑ سکتے ہیں؟ بیچ سے مقصد روزے کے درمیان۔ جواب، آغائے خوئی اور آغائے سیستانی کے فتوے رمضان کا روزہ سال میں کبھی بھی رکھیں، آدھا دن ہونے یعنی زوال سے پہلے اگر آپ کا دل بدل جائے اور آپ یہ سوچیں کہ بعد میں رکھ لیں تو قضا روزہ رکھ کر زوال یعنی آدھے دن سے، جسے ہم لوگ اپنے یہاں کے ماحول میں 12 بجے کہتے ہیں، 12 بجے سے پہلے اسے توڑ سکتے ہیں، لیکن قضا روزہ بھی اگر آدھا ہو گیا یعنی 12 بج گئے یا زوال کا وقت آ گیا تو اسے پورا کرنا واجب ہے، اور اگر توڑ لیں تو گناہ بھی ہے اور اس کا کفارہ بھی دینا پڑے گا۔ اگرچہ اس کا کفارہ چھوٹا، 10 غریبوں کو کھانا کھلانا، لیکن کفارہ بھی دینا ہوگا۔ میں نے اس مسئلے کے شروع یہ جملہ کہا تھا کہ یہ مسئلہ آغائے خوئی اور آغائے سیستانی کا ہے، تو امام خمینی اور آغائے خامنائی کے مقلد ان کا مسئلہ کیا ہے؟ ان کا مسئلہ تقریباً یہی مگر ایک فرق کے ساتھ۔ اصل مسئلہ کیا بنا؟ یا قضا روزے 12 بجے سے پہلے توڑے جا سکتے ہیں، 12 بجے کے بعد نہیں، لیکن امام خمینی اور آغا خامنائی فرماتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس قضا روزہ رکھنے کا وقت کم رہ گیا تو قضا روزہ رکھیے، اور نہ اسے 12 بجے سے پہلے توڑیں گے نہ 12 بجے کے بعد، لیکن وہ قضا روزے جن کے لیے آپ کے پاس بعد میں وقت ہے، وہ والے قضا روزوں میں یہی مسئلہ چلے گا۔ اب یہ بات چھڑ گئی، اس لیے سمجھانا پڑے گا۔ بات یہ بنی کہ اگر ہم سے کبھی رمضان کا روزہ قضا ہو جائے، چاہے ہم گناہ کرتے ہوئے جان بوجھ کے روزہ نہ رکھے، اور چاہے شرعی مجبوری ہو، مسافر سفر میں روزہ چھوڑتا، مریض یا بیمار آدمی، حاملہ عورت، بچے کو دودھ پلانے والی عورت، اور وہ عورتیں جنہیں رمضان کے درمیان حیض یا نفاس آ جاتا، اب انہوں نے مسافر، مریض اور باقی عورتیں، انہوں نے رمضان کے جو روزے چھوڑے یہ شرعی مجبوری کی وجہ سے چھوڑے، لیکن ان کا مسئلہ
اور جو آدمی جان بوجھ کے روزہ نہیں رکھ رہا اس کا مسئلہ ایک ہی ہے، اور وہ یہ کہ جس رمضان کے روزے قضا ہوئے، آقا خمینی اور آقا خامنائی فرماتے ہیں کہ اگلا رمضان آنے سے پہلے پہلے اس کی قضا کر لینا۔ روزوں کی قضا 1 سال کے اندر اندر کرنا واجب، لیکن اگر پہلا سال گزر گیا تو پھر آقا خمینی اور خامنائی بھی کہتے ہیں کہ پھر قضا میں کوئی مدت نہیں، کوئی ٹائم لیمٹ نہیں، پہلا سال گزر گئے تو آپ زندگی میں جب چاہیں قضا روزے رکھیں۔ مثلا پچھلے سال جن عورتوں نے حیض کی وجہ سے اپنے روزے چھوڑے، اگر آقا خمینی اور آقا خامنائی کی تقلید تھی تو یہ رمضان شروع ہونے سے پہلے پہلے انہیں وہ روزے رکھ لینا چاہیے تھے۔ اب اگر کسی وجہ سے نہ رکھے، اب تو ساری زندگی جب چاہے وہ پچھلے سال والے روزے رکھ سکتی ہیں، مگر اس سال یہ تو رمضان چل رہا، اس میں بھی اگر یہ روزے ان کے چھوٹے، کوئی حیض کا مسئلہ، کوئی نفاس کا مسئلہ، کوئی سفر کا مسئلہ، تو اس سال کے روزے آئندہ رمضان سے پہلے رکھنا ہوگا۔ یہ آقا خمینی اور آقا خامنائی کا فتویٰ۔ آقا خوئی اور سیستانی فرماتے ہیں کہ قضا روزے ان میں کوئی مدت یا ٹائم لیمٹ نہیں، زندگی میں جب چاہے رکھ سکتے۔ تو اب اس ایک فتوے کی وجہ سے قضا روزوں کا مسئلہ یہ بنا کہ فرض کیجئے کہ اس سال کوئی خاتون 6 روزے حیض کے چھوڑتی ہیں تو اگلے سال تک ان کے پاس وقت ہے، چنانچہ اگلے سال جب 24 شعبان کی تاریخ آئی، یعنی رمضان شروع ہونے میں 6 دن رہ جائیں اور اس وقت تک انہوں نے قضا نہ رکھی تو 24 شعبان سے تو ہر روز قضا رکھنا واجب ہو جائے گا۔ آقا خمینی اور آقا خامنائی کے فتوے، اس لیے کہ پھر 6 دن رمضان میں رہ گئے، 6 دن قضا روزے ان پر واجب، اور آقا خمینی کے نزدیک اگلے رمضان سے پہلے پہلے قضا کر لی جاتی ہے۔ تو اب اگر یہ خاتون محرم میں، سفر میں، ربیع الاول میں، رجب میں، شعبان کے شروع قضا سے رکھتی ہے، اس میں تو ان کو اختیار ہے کہ ظہر سے پہلے قضا روزہ توڑ سکتی ہے، ظہر کے بعد پورا کرنا ہے۔ لیکن جب 24 شعبان آ گئی، اتنے ہی دن رہ گئے جتنے ان پر روزے، وہ والی تاریخ اگر آ گئی اور انہوں نے اپنے قضا شروع کرنا ہی ہے تو وہ قضا روزے نہ ظہر سے پہلے توڑے جا سکتے ہیں نہ ظہر کے بعد، کیونکہ اگر وہ والے قضا روزہ توڑ لیے تو پھر اسے کم رکھیں گے۔ لیکن آقا خمینی اور آقا خامنائی، کیونکہ آقا خوئی اور آقا سیستانی قضا روزے اس مسئلے کو واجب سمجھتے ہی نہیں، چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ رمضان شروع ہونے سے اگر 2 دن بھی باقی اور آپ اپنے قضا روزے رکھ رہی، اسے بھی آپ چاہیں زوال یعنی 12 بجے سے پہلے توڑ سکتی ہیں۔ تو اب پورے مسئلے کو میں نے بہت پھیلا دیا، اس کو سمیٹ کر 2-3 جملوں میں سنیے۔ یہ آقا خوئی اور آقا سیستانی کے نزدیک قضا روزے اسی سال کے ہوں، پچھلے سال کے ہوں، وقت ہو وقت نہ ہو، 12 بجے سے پہلے جب چاہے توڑ سکتے ہیں بغیر مجبوری کی، اور 12 بج گئے یعنی زوال کا وقت آ گیا تو قضا روزہ پورا کرنا۔ امام خمینی اور آقا خامنائی فرماتے ہیں کہ اگر قضا روزوں کے لیے آپ کے پاس ٹائم ہے، یعنی اگر توڑ دیں گے تو بعد میں بھی رکھے جا سکتے ہیں، اتنا وقت ہے تو قضا روزے وہی آقا خوئی کا فتویٰ چلے گا کہ زوال سے پہلے توڑ سکتے ہیں، زوال کے بعد نہیں۔ لیکن وہ قضا روزے جن کا وقت کم ہو گیا وہ ہمیشہ ہوں گے صرف پچھلے سال والے روزے، اور یہ مسئلہ ہمیشہ شعبان میں آئے گا۔ وہ اگر رکھنا شروع کیا تو اس کے اندر توڑنے کا کوئی اختیار نہیں، کیونکہ وہی عقلی بات کہ اگر توڑ دے
تو اب کب رکھیں گے؟ بعد میں تو وقت ہی نہیں. اس کے بعد آج کا آخری مسئلہ اور وہ یہ اچھا ایک پرچے میں کئی سوال اگر آ جاتے ہیں 2-3 روزے کا ہوتے ہیں ایک کسی اور موضوع کا تو پرچے جمع کرنا مشکل ہو رہا اس لیے ایک سوال غیر متعلقہ مگر سن لیجیے. فرماتی ہیں کہ واجب نماز میں کیا قرآن سے دیکھ کر سورے پڑھے جا سکتے ہیں؟ جیسے مثلا یہ سوال کا جواب اصولاً مجھے کل دے دینا چاہیے تھا مگر مسئلہ نگاہ میں نہ آ سکا اس لیے رہ گئے. جیسے جمعے کے دن مرد ہو یا عورت مستحب یہ ہے کہ ظہر کی نماز میں سورہ جمعہ اور سورہ منافقون پڑھیں. ویسے تو مردوں کی بڑی تعداد جمعے کے دن مسجد میں نماز جمعہ پڑھنے چلی جاتی تو وہاں تو پڑھنے پڑھانے کا سارا کام پیش نماز کر لیتے ہیں. لیکن اگر کوئی مرد بھی کسی وجہ سے جمعہ نہیں پڑھ رہا اور گھر میں نماز ظہر پڑھ رہا تو اس کے لیے ثواب اس میں بجائے سورہ انا انزلنا اور قل هو اللہ نماز میں سورہ جمعہ پڑھیں. اور عورتیں تو اکثر جمعے کے دن گھر ہی میں نماز پڑھتی. اتنا ہمارے رواج نہیں ہے مسجد میں جانے کا چنانچہ ان کے لیے بھی یہ مستحب. تو اب یہ سوال بنا کل جمعہ تھا یہ درس ظہر کی نماز سے پہلے ہو رہا تھا لیکن خیر ابھی رمضان کا جمعۃ الوداع باقی اور ابھی بہت سارے زندگی کے جمعے باقی. تو سوال یہ کہ اگر کوئی یہ ثواب لینا چاہے چنانچہ وہ سورہ جمعہ پڑھنا چاہتی عام طور پر سورہ جمعہ نہ مردوں کو یاد ہوتا ہے نہ عورتوں کو تو کیا قرآن ہاتھ میں لے کے سورہ پڑھا جا سکتا؟ جواب ہے کہ جی ہاں واجب نماز میں بھی اور سنت نماز میں بھی قرآن کریم کا کوئی بھی سورہ قرآن کو دیکھ کے پڑھا جا سکتا ہے. البتہ سورہ الحمد نہیں وہ زبانی یاد کرنا. اب آئیے آج کا آخری مسئلہ. اگرچہ روزے کے حوالے سے اور بھی کئی سوال باقی لیکن یہ سوال ایک آدھ دن بعد آ سکتے ہیں. آج کا مسئلہ پھر چاند کے حوالے سے. ایران میں چاند بعد میں اطلاع آئی لیکن بہرحال چاند کی وجہ سے اب ایک دن روزے آگے بڑھا دیے گئے. چنانچہ اگر آج ہمارا 20واں روزہ تو وہاں 21واں روزہ ہوگا. اب اس حوالے سے 2 سوال ہوئے. پہلا سوال یہ کہ اگر ایران 29 روزوں کے بعد عید ہو گئی تو ہمارے تو پاکستان میں 28 روزے ہوں گے تو کیا کریں؟ اس کا جواب اگرچہ پرسوں آ چکا پھر بھی مختصر سن لیجیے. وہ یہ کہ اگر آپ ایسے مرجع کی تقلید میں ہیں جو ایران کے چاند کو آپ کے لیے واجب کر دیتے ہیں جیسے مرحوم آغا خود تو اگر یہ مسئلہ آپ کا ہے تو یقیناً جس دن آپ کا 28واں روزہ اس دن آپ کو عید منا لینا ہوگی اگر وہاں عید ہو جائے. اب سوال یہ کہ کیا 28 روزوں کا رمضان اسلام میں ہوتا؟ جواب ہے کہ جی نہیں. رمضان نہ 28 کا ہو سکتا ہے نہ 31 کا یا 29 یا 30. تو اب یہ لوگ کیا کریں؟ جواب اگر انہوں نے رمضان سے پہلے شعبان کی آخری تاریخوں میں روزے رکھے ہوئے اکثر لوگ شعبان کے آخری 2-3 دن روزے شروع کر دیتے ہیں. بے شک ان کی نیت یا کوئی قضا روزہ ہوتی ہے یا کوئی سنت روزہ ہوتی ہے یا کوئی منت کا روزہ یا کوئی کفارے کا روزہ کیونکہ ان کے حساب سے تو وہ شعبان کا روزہ رکھ رہے ہیں. مگر بعد میں اگر پتہ چلے کہ چاند میں گڑبڑ ہو گئی
تو شعبان کے آخری دن کا روزہ خود بخود رمضان بن جائے گا. آپ کو اب کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، خود بخود وہ رمضان ہو گئے. چنانچہ وہ ایک روزہ اور پھر 28 روزے جو آپ نے رکھے یہ مل کے 29 ہو گئے. ہاں یہ ضرور ہے کہ شعبان کے آخری دن کا روزہ جب رمضان بن گئے تو آپ نے جس نیت سے وہ روزہ رکھا تھا وہ نیت آپ کی بیکار ہو گئی. چنانچہ اگر وہ سنت کی نیت سے رکھا تھا تو چلے سنت روزہ ہمارا نکل گیا. اگر آپ نے قضا کی نیت سے رکھا تھا تو وہ روزہ تو بن گیا رمضان کا، اور وہ قضا روزہ جو آپ نے رکھا وہ دوبارہ آپ کی گردن پہ آ گیا. مثلا آپ نے کاپی میں لکھا کہ 10 قضا روزے مجھے رکھنا تھے، ایک رکھ لیا تو 9 بچے، نہیں اب یہ 9 دوبارہ 10 ہو جائیں گے. یا اگر منت کا روزہ رکھا تھا تو منت کا روزہ دوبارہ رکھنا ہوگا. کفارے کا روزہ تھا وہ دوبارہ رکھنا ہوگا. خلاصہ کہ شعبان کی آخری تاریخ کا روزہ جن لوگوں نے رکھا خود بخود خدا اسے رمضان بنا دیتا. لیکن اگر کوئی ایسا آدمی کہ جس نے روزے شروع ہی کیے تھے پہلی تاریخ سے، اس سے پہلے روزہ نہیں رکھا تھا، تو ایسے آدمی کے 28 روزے ہوں گے. لیکن 28 روزے اسلام میں ہو نہیں سکتے. یہ عید تو منا لی لیکن پہلا جو روزہ اس کا چھوٹ گئے، بعد میں اس کی قضا کرنا ہو، نہ کوئی گناہ، نہ کوئی کفارہ، نہ کوئی فدیہ. یہ مسئلہ تو ان خاتون کے سوال کے جواب جنہوں نے صرف اتنا پوچھا کہ اگر ایران میں 29 روزے پر عید ہو گئی تو ہم کیا کریں. مگر شب قدر کے حوالے سے، شب شہادت کے حوالے سے، اعمال کے حوالے سے مسلسل سوال پہ سوال وہی آ رہا جس کا جواب پہلے درس میں دیا جا چکا، لیکن ایک بار پھر سن لیجیے. فرماتی ہیں کہ ایران میں پہلا روزہ اتوار سے شروع ہوا، پاکستان میں پیر سے، وہی ایک بات ایک دن کا فرق. اب اگر آغا سیستانی کی تقلید میں تو ہمارے لیے کیا مسئلہ ہے؟ کیا اس مسئلے میں آغا سیستانی کا فتویٰ مان سکتے ہیں؟ جواب کہ جو آغا سیستانی یہ بھی واجب سمجھتے ہیں کہ آپ مرنے والے مجتہد کی تقلید پر باقی رہیں اگر ان کا علم زیادہ، تو چاہے آپ تقلید آغا سیستانی کی کر رہی ہیں، عمل آپ کو آغا خوئی کے فتوے پہ کرنا ہوگا. اور آغا خوئی کے فتوے کے حساب سے اگر ایران کا چاند ثابت ہو گئے تو اسی کے مطابق شب قدر کے اعمال، دعاؤں کا سلسلہ، کیونکہ ہر تاریخ کی بھی ایک دعا ہوتی ہے، اور عید کا مسئلہ چلے گا. اب یہ ایک الگ بات ہے کہ ایران کا چاند ہم پر ثابت کیسے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے. مگر آپ نے اصل سوال یہ نہیں پوچھا، یہ پوچھا کہ آغا سیستانی کی تقلید میں اور ان کا فتویٰ یہ ہے کہ اپنا افق چلے گا. جی ہاں یہ بات صحیح، مگر ان کا فتویٰ آپ یا ان خواتین کے لیے بیکار جو پہلے آغا خوئی کی تقلید کر چکی. ہاں وہ بچیاں جنہوں نے ابھی ہوش سنبھالا اور پہلی ہی تقلید آغا سیستانی کی کر، یا وہ خواتین جنہوں نے تقلید اس سے پہلے کسی کی نہیں، ان کے لیے آغا سیستانی کا مسئلہ اور اس کا خلاصہ یہ کہ ایک گھر میں ماں آغا خوئی کے حساب سے عید منائی تھی، اور بیٹی سے مطلب وہ بہت چھوٹی بیٹی جس نے آغا خوئی کے انتقال کے بعد تقلید شروع کی، وہ مثلا آغا سیستانی کے حساب سے. اور شرعاً اس میں کوئی حرج نہیں، اس لیے کہ ہم عبادت کرتے ہیں، عادت کے مطابق آگے نہیں بڑھتے. عادت الگ چیز ہے، عبادت الگ چیز ہے، جو کل کا ایک موضوع بن گیا. اب اگر ساری دنیا کھانا کھا رہی، ہم سے کہا گیا فاقہ کرو، تو ہم حکم خدا دیکھیں گے، دنیا کو نہیں. اور اگر ساری دنیا
فاقہ یعنی روزے کے عالم میں، اور ہم سے کہا گیا کہ کھانا کھا لو، ہم کھانا کھائیں۔ چنانچہ لکم دینکم ولی دین، قرآن کریم کی آیت اگرچہ کافروں کے بارے میں نازل ہوئی، مگر بہت سارے احکامات شریعت میں بھی اصول یہی چلتا کہ ہر آدمی اپنی ذمہ داری کے حساب سے چلے، اور ذمہ داریاں تو کبھی اتنی الگ ہوتی ہیں کہ باپ پہ کچھ اور واجب ہے، بیٹے پہ کچھ اور، شوہر پہ کچھ اور واجب ہے، بیوی پہ کچھ اور، عالم کی ذمہ داری الگ ہے، جاہل کی ذمہ داری الگ، مالدار کی ذمہ داری الگ ہے، غریب کی ذمہ داری الگ، امام کی ذمہ داری الگ ہے، ان کے ماننے والے کی ذمہ داری الگ۔ اور یاد رکھیے گا کہ تاریخ میں کتنی ہی ایسی حکایتیں جہاں پہ ہم یہ جملہ نظر آتا کہ امام فرماتے ہیں وہ تمہارے لیے ہے، یہ ہمارے لیے، تمہارا مسئلہ الگ، ہمارا مسئلہ الگ، لیکن ایک فرق کے ساتھ امام اپنے لیے ہمیشہ مشکل مسئلہ اختیار کرتے ہیں اور ہمارے لیے ہمیشہ آسان مسئلہ، جیسے نہج البلاغہ کے خطبہ کہ جس میں مولا یہ فرما رہے ہیں کہ سنو، تمہارے مولا نے اس دنیا سے فقط ایک پھٹی ہوئی چادر اور 2 سوکھی ہوئی روٹیاں لی، باقاعدہ ایک میرے مولا کا خط ہے نہج البلاغہ، اپنے گورنر کے نام لکھا ہے، یہ گورنر علی کا تھا، مگر اس نے شہر بصرہ کا گورنر ایک ایسی دعوت ولیمہ میں شرکت کر دی جس دعوت ولیمہ خالی مالدار اور پیسے والے لوگ بلائے گئے تھے۔ اسلام ایسی دعوت انتہائی کراہیت رکھتی، اگر کھل کے اسے حرام نہ کریں تب بھی یاد رکھیں کہ جو یہ قوم کا مزاج بن گیا کہ غریب غربا ایک طرف، پیسے والے ایک طرف، اور پیسے والوں کا اتنا دماغ خراب ہوتا کہ اگر ان کا غریب رشتہ دار خالی رشتہ داری کے ناطے انہیں سلام بھی کرے تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بھیک مانگنے آیا یا مدد کی درخواست لے کے آیا، جب اگر واقعا وہ اپنے رشتہ دار سے یہ تقاضا کرے کہ میں تمہارا رشتہ دار، میری حالت تم دیکھ رہے تو واقعا اس امیر رشتہ دار کا یہ اخلاقی فریضہ بنتا۔ لیکن میں نے شاید پہلے درس میں بھی یہ قرآن کی آیت پڑھی تھی، وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، اے پیسے والے تیرے مال حق ہے ان غریب لوگوں کا۔ چنانچہ آپ نے اکثر علماء کرام سے یہ اسلام کی ہدایتیں سنی ہوگی کہ جب کبھی کسی کی مدد کرو تو کوشش یہ کرو کہ اس کے ہاتھ پہ کچھ مت رکھو، اپنے ہاتھ پہ رکھو اور اس سے کہو کہ اٹھا لے، اس لیے کہ ید الفقیر ید اللہ، غریب کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہوتا، اور اللہ کا ہاتھ ہمیشہ اوپر ہونا چاہیے، ہمارا ہاتھ ہمیشہ نیچے۔ مگر اتنا حکم اسلامی کے باوجود آج ہمارے معاشرے واضح فرق نظر آ رہا، پیسے والوں نے اپنی دنیا الگ بنا لی، ان کی مسجدیں الگ، ان کے امام باڑے الگ، ان کی تقاریب اور خوشی کی محفلیں الگ، اور غریب بیچارے الگ۔ ہاں، اس کے اندر پھر وہی بات آتی کہ ایک دخل شاید اس بات کا بھی کہ اسلام پیسے والے کی ذمہ داری قرار دیتا کہ ڈھونڈ ڈھونڈ کر اپنے رشتہ داروں کی مدد کرو، اور غریب کی ذمہ داری قرار دیتا کہ جب تک کہ تمہاری زندگی اور جان خطرے میں نہ ہو کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلاؤ۔ کبھی ایسا بھی ہوتا کہ غریب بھی اپنی ذمہ داری بھول کر اپنے آپ کو ایسا ذلیل کرنے کی جگہ لے جاتا۔ وہی بات میں نے کہی کہ اگر ہم نے کتابوں میں یہ پڑھا کہ پیسے والے کی ذمہ داری ہے مدد کرنا، تو غریب یہ نہ سمجھے کہ جب اس کی ذمہ داری ہے تو مجھے اس کے پاس جانا، اس کی ذمہ داری الگ، ہماری ذمہ داری الگ، ہمیں صبر کرنا اور اسے انفاق اور مدد کرنا۔ لیکن یہ مسئلہ اس وقت اور زیادہ سخت ہو جاتا
جب کوئی رشتہ داری کی بات آ جائے، اس لیے کہ چند بدترین گناہ گاروں وہ آدمی شامل ہے۔ عجیب ایک حدیث ہے، میں اکثر پڑھتا رہتا تھا، یہاں چونکہ سالوں سے کوئی درس نہیں ہوا۔ لما خلق اللہ عز وجل الجنہ، شہید ثانی اس حدیث کو نقل کر رہے ہیں، کتاب کلمۃ اللہ کی حدیث۔ لما خلق اللہ عز وجل الجنہ، جب پروردگار عز وجل نے جنت کو بنایا تو جنت نے اپنے آپ کو دیکھا، اتنی خوبصورت، اتنی حسین، ایسے عالیشان محل، ایسے خوبصورت باغ، دودھ و شہد کی نہریں، سونے اور چاندی کی عمارتیں، چنانچہ اپنے آپ کو دیکھ کے جنت خود مسکرا اٹھی اور کہا سعدا من یدخل، کتنا خوش قسمت ہے جو میرے اندر داخل کیا جائے گا اور جسے جگہ دی جائے گی۔ آئینہ تو وہ چیز ہے کہ ہر ایک کو دھوکہ دیتا۔ خواتین آئینہ دیکھتی ہیں اپنے آپ کو کتنا حسین جمیل سمجھتی ہوں گی، میرا اندازہ، مگر جنت اگر یہ کہے، حضرت یوسف کے واقعے میں تو نبی کی بات آ گئی نا، عورتیں کہیں ناراض نہ ہو جائیں کہ ہر جگہ ہماری ہی برائی ہوتی۔ حضرت یوسف کے واقعے روایات میں یہ کہ حضرت یوسف کا اللہ نے کتنا بڑا امتحان لیا کہ اچھے بھلے باپ کے گھر میں عافیت اور خیریت کے ساتھ بیٹھے، اور باپ بھی اتنی محبت کر رہا کہ دوسرے بھائیوں کے دلوں میں حسد پیدا ہوا، مگر بیٹھے بٹھائے مصیبت، کنویں میں پھینکا گئے، غلام بنا کے بیچا گئے، کبھی بازاروں میں جا رہے، کبھی گھروں میں لوگوں کی نوکری کر رہے، ایک نبی خدا۔ لیکن باقی وجوہات کے علاوہ اس میں پروردگار کی مصلحتیں بھی تھی، اس میں قوم موسیٰ کو فلسطین سے مصر پہنچانے کا جذبہ بھی تھا، مگر ایک وجہ یہ بتائی جاتی کہ ایک آئینہ اپنے ہاتھ میں لے کر حضرت یوسف اپنے خوبصورتی کو دیکھا، حسن و جمال کو دیکھا تو بے اختیار ایک جملہ کہہ دیا کہ جس میں چاہے ان کی نیت میں خرابی ہو کہ نہ ہو، جملہ تکبر کا ہے، جملہ غرور کا ہے کہ میں اتنا خوبصورت ہوں کہ اگر میں کبھی غلام ہوتا تو لوگ مجھے لاکھوں کروڑوں روپے میں خریدتے اپنے حسن اور جمال کو دیکھ کر۔ واقعاً حضرت یوسف کو حق تھا اپنی خوبصورتی پر فخر کرنے کا، مگر تکبر کا جملہ چاہے بغیر ہماری نیت کی خرابی کے ہمارے دل میں جذبہ بھی نہیں، مگر ایک جملہ زبان پہ آ جائے، اللہ اسے پسند نہیں کرتا۔ حضرت یوسف نے کہا سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ میں ایک نبی کا بیٹا، میں ایک نبی کا پوتا، اور میں اور بھلا غلام بنا، لیکن بطور مثال کا خدا نے بتا دیا یہی یوسف غلام بنے، بازار میں بیچنے کے لیے تو رکھا گیا، ایک آدمی خریدنے کو تیار نہیں تھا، جو سوچ رہے تھے کہ لاکھوں درہم میں بکوں، ایک درہم کو قیمت دینے کو تیار نہیں تھا۔ یہ قرآن کی آیت بھی، یہ خلوق لوگ یوسف کو دیکھ کے کنجوسی کر رہے تھے کہ بھائی اس غلام کے لیے اب پیسہ خرچ نہیں کرے، کیوں؟ فقط ایک جملہ ایسا نکلا، یہی وجہ یہ آئینہ دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کرنے کا حکم آیا۔ یقیناً آپ کے گھر میں علامہ مجلسی کی کتاب تہذیب الاسلام تو ہو، اس میں باقاعدہ پورا ایک باب ہے آئینہ دیکھنے کے آداب۔ خیر بات سے بات نکلتی چلی گئی، اصل بات یہ کہنا تھا کہ تکبر اور غرور کسی کے حوالے سے ہو اللہ کو ناپسند، بلکہ ہمارے چوتھے امام کی حدیث ہے کہ اصول الکفر ثلاثہ، سارا کفر ہم مسلمان، مگر امام فرماتے ہیں کہ سارا کفر تین چیزوں سے نکلتا۔ نمبر ایک الکبر والحرص والحسد، یہ آدمی کے دل میں غرور آ جائے، یا آدمی کے دل میں حسد آ جائے، یا آدمی کے دل میں لالچ آ جائے۔ حرص ایک لالچ ہوتی ہے، لالچ کی بھی بڑی قسم، جتنا ملتا جائے اور
کی دنیا یہ تینوں باتیں بہت اہم. ہمارے یہاں الحمدللہ نمازیوں کی تعداد بڑھ گئی, حجاب کرنے والیوں کی تعداد بڑھ گئی. خاص طور پر جس علاقے میں بیٹھا ہوں, یہاں 25 سال پہلے جب آدھے میل کا آپ سفر طے کرتے ایک حجاب نظر نہیں آتا, اور آج اگر 25 پہ حجاب ہیں, آج بھی ہیں, پھر بھی اس کے درمیان حجاب نظر آ جاتا. آج جہاں تک مجھے لوگوں کے گھروں کی حالت پتہ چلتی, الحمدللہ گانے سے بچنے والے ہیں. اگر ہزاروں کیا لاکھوں گانا سننے والے تو بہرحال ہیں, آج خمس دینے والے ہیں. یہ سارے واجبات و حرام نظر آ رہا ہے نظام, مگر جتنا وہ برائیاں کم ہوئی اتنا غرور بڑھ گیا, حسد بڑھ گیا, لالچ بڑھ گئی, اسے بڑھایا گیا. اگر یہ جملہ میں کہہ دوں تو غلط نہیں کہ شیطان نے ایک محاذ پر شکست کھانے کے بعد دوسرے طرف سے آ کے ہم پر حملہ کیا. جیسے احد کی لڑائی میں اگر کفار مکہ انہیں بھاگنا پڑا تو ان کا ایک لشکر راستہ بدل کر پہاڑ کے پیچھے سے آ کر مسلمانوں پہ حملہ کرتا, تو شیطان اگر ایک طرف ان سے مان کھا رہا تو وہ شکست نہیں مان رہا. اسے آج کل کی اخباری زبان میں کہتے ہیں کہ ایک محاذ پہ شکست کھا کے نیا محاذ کھول دیا. واقعا نفسیاتی گناہ, نفسانی گناہ حد سے زیادہ بڑھ گئے. بھائی بھائی میں حسد, بہن بہن میں حسد, تکبر اور غرور. اس کے حوالے سے میں یہ بات کر رہا ہوں کہ مسجدیں اور امام باڑے بھی الگ ہو جاتے ہیں. جہاں غریبوں کا آنا پسند نہیں کیا جاتا, امام فرماتے ہیں کہ ساری کی ساری چیز, سارا کفر وہ پیدا ہی 3 باتوں سے ہوتا. چنانچہ شیطان بنا اپنے غرور کی وجہ سے, میں بڑا, میں چھوٹے کے آگے کیوں جھکوں. آدم جنت سے نکلے لالچ کی وجہ سے کہ اللہ نے ساری جنت کی نعمتیں دے دی, فقط ایک پھل کھانے سے روکا, باقی تو کھول کے آیا نا دروازہ کہ ساری جنت تیرے لیے. اسکن انت وزوجک الجنہ, اے آدم تم اور تمہاری بیوی پوری جنت تمہارے لیے. ایک چیز سے منع کیا, مگر جب انسان میں حرص آتی تو جتنا اسے دے دو پھر بھی اس کا نہ پیٹ بھرتا ہے نہ منہ بند ہوتا. والحسد, جس نے بھائی کے ہاتھوں بھائی کو یعنی قابیل کے ہاتھوں حابیل کو شہید کروایا. اب یہ جذبہ جو بڑھتا جا رہا تو اسلام خالی یہ باقاعدہ درس ہے, وقت کی کمی کی وجہ سے میں تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں. اسلام نے فقط ہمیں خرابی نہیں بتائی کہ دیکھو یہ گناہ یہ گناہ, اس سے بچنے کے طریقے بھی بتائے. یعنی ہم اپنا ٹیسٹ کرانے لیبارٹری میں جاتے ہیں, وہ خالد ہمیں خرابی بتاتا, یہ آپ کا بلڈ ٹیسٹ ہے, یہ خرابیاں, یہ آپ کا شوگر ٹیسٹ ہے, یہ خرابیاں. وہ علاج نہیں بتاتا. علاج کے لیے ہمیں طبیب کے پاس آنا ہوتا ہے. ڈاکٹر آج کل خاص طور پر جتنے اسپیشلسٹ ہیں وہ ہمیں ہماری خرابیاں نہیں بتاتے. ہم گئے, طبیعت خراب ہے اور فلاں چیزیں اور سر میں درد ہے اور پیٹ میں درد ہے, اور یہ جو آج بھی 10 اور 20 روپے فیس لے کر پڑیا دینے والے ڈاکٹر ہیں ان کی بات چھوڑی, ورنہ باقی عادت کہے جاؤ میں نے ٹیسٹ کراؤ. خرابی وہ بتائے گا, علاج ہم بتائیں. اسلام میں ایسا نہیں, خرابی بھی اسلام بتاتا, علاج بھی اسلام بتاتا. اب مثلا تکبر, کہا کہ جس وجہ سے پیدا ہوتا وہ ساری چیزیں ختم کر دو. چنانچہ آئینہ دیکھنا بھی ایک سبب ہے تکبر کا. مجھے آپ کے ماحول کا زیادہ اندازہ نہیں, مردوں کی حد تک تو میں جانتا ہوں, مگر ہمارے ماحول کتنے ہی گھر اس لیے ٹوٹ رہے ہیں اور کتنی ہی طلاقیں اس لیے ہو رہی ہیں, اور یہاں طلاق تک بات نہ بھی پہنچے تو 24 گھنٹے شوہر اور بیوی جوتا پیدار اس لیے ہو رہی ہے کہ بیوی اتنا تکبر اپنے میکے سے لے کے آتی, یا باپ کی دولت پر, یا بھائیوں کی طاقت پر, یا اپنے حسن و جمال پر, اور یا یہ خیال کر ایک سے ایک رشتہ مجھے مل سکتا. دیکھیں کہ ساری چیزیں پہلے بہت چھوٹی ہوتی, اگر وقت پر اس کا علاج نہ کیا جائے تو یہی چیزیں بڑھ کر
پورے خاندان تباہ کر دیتی ہیں. تو اسلام ایک اردو کا ایک محاورہ فارسی کا اردو میں بھی استعمال، غربا کشتن روز اول. غالباً انگریزی میں بھی ایسا کوئی محاورہ، live the evil in the bird. بالکل برائی کے شروع میں اس کی جڑ کاٹ دو، بلی کو پہلے دن مار دو. آئینہ، دولت، یہ ساری چیزیں وہ جو آدمی کو چاہے ابھی خرابی نہ ہو آگے خرابی میں لے جاتی ہیں. چنانچہ تہذیب الاسلام آئینہ دیکھنے کے جو آداب بتائے گئے ان سب کا خلاصہ یہی کہ آدمی کے دل میں ایک لمحے کے لیے اپنے بارے میں غلط فہمی پیدا نہ ہو. یا شکر کرو خدا کا، یا عبرت پکڑو، یا اللہ سے پناہ مانگو. وہ ساری چیزیں آپ دیکھ لیجئے گا. جو کتاب ہر گھر اور ہر بچے کے ہاتھ میں، اس کی باتیں دہرانے کا فائدہ نہیں. خلاصہ یہ تو ہوئی ہماری آپ کی بات. لیکن اگر جنت اپنے آپ کو دیکھے اور یہ کہے کہ میں اتنی حسین و جمیل و خوبصورت جو میرے اندر داخل، وہ کتنا خوش قسمت ہو. پروردگار فوراً اعلان کیا اور بڑا عجیب اعلان، وَعِزَّتِي وَجَلَالِ، میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، قسم کھا رہا. اور قسم بھی گھوڑے، زمانے، سورج اور چاند کی نہیں جو قرآن میں کھائی گئی. قسم اپنی عزت اور اپنی جلال، جو یہ حدیث عیسیٰ میں نظر آتی ہے اور یہ اس حدیث میں. لیکن اللہ نے قسم کیوں کہا وَعِزَّتِي وَجَلَالِ لَا يَدْخُلُكَ ثَمَانِيَةٌ مِنَ النَّاسِ، ساری دنیا تیرے اندر آ جائے، 8 گناہگار تیرے اندر داخل نہیں ہوں. اور ان میں یہاں شرابی کا تذکرہ، زانی کا تذکرہ، ظالم حکمران کے جاسوسوں کا تذکرہ. وہاں ہے وَلَا قَاطِعَ الرَّحِمِ، جو رشتہ داری کا حق کاٹ کے بیٹھتا، جو نیکی چاہے کر لے، وہ جو عبادت چاہے کر لے، وہ جتنا زیادہ ثواب کما لے، جنت اس کے لیے نہیں. پہلے دن جنت کے مین گیٹ پر ایک بورڈ لکھ کے لگا دیا گیا کہ قاطع رحم، رشتہ دار کا حق ادا نہ کرنے والا وہ یہاں داخل نہیں ہو سکتا. یہ جنت اس کے لیے بنائی ہی نہیں گئی، پہلے دن یہ اعلان ہو چکا. لیکن یہ سب سننے کے بعد حالت یہی، دولت آ گئی، کاروبار ترقی کر گیا، چھوٹے سے فلیٹ سے عالیشان لگژری اپارٹمنٹ میں چلے گئے اور دماغ خراب ہو گئے. مگر اسلام اتنا بھی قبول کرنے کو تیار نہیں کہ پیسے والوں کی دعوت میں کوئی آدمی شرکت کرے. مولا کا گورنر عثمان ابن حنیف چلے گئے. یہ بہت بڑے صحابی ہیں، یہ کوئی معمولی آدمی نہیں. ان کا رتبہ، ان کا درجہ، ان کی فضیلت، ان کا ثواب، ان کا مولا کی بارگاہ میں ان کی عزت، ان کا احترام. مگر ایسی غلطی کی کہ پیسے والوں کا دماغ اور خراب ہو. خبردار آئندہ یہ غلطی نہ کرنا. مگر وہ جو خط ان کے نام لکھا، اس کے شروع میں یہ پیغام واضح کیا کہ دیکھو تم علی جیسے تو نہ بن سکتے ہو، نہ علی تم سے چاہتے. مگر کیا مطلب اس جملے کا؟ دیکھو تمہارے امام نے اس دنیا سے فقط ایک پھٹی ہوئی چادر لی اور 2 سوچی ہوئی روٹیاں. تم ایسا نہیں کر سکتے. ولیکن اعینون بورع واجتہاد وعفت وصداق، مگر کم از کم اتنا تو علی کی مدد کرو کہ واجبات اور حرام کی پابندی کر لو. ورا عفت، اپنے پیٹ کو حرام لقمے سے بچا لو. واجتہاد، دین خدا میں کوشش کرو. وصداق، اور میانہ روی اور اعتدال کے ساتھ زندگی گزارو. پیسہ ہے بھی تو اسے ظاہر کرنے کی کیا ضرورت. مولا اپنے ماننے والوں سے ایک عجیب لفظ اعینونی، میں تم سے مدد مانگ رہا ہوں. علی جیسا مشکل کشا مدد مانگ رہا ہوں، میری مدد کرو. اور علی کی مدد یہ کہ حلال اور حرام کا خیال کرتے رہنا. علی کی مدد یہ کہ زندگی کو اعتدال کے ساتھ گزارنا، یعنی حد سے زیادہ نعمتوں کا استعمال نہ ہو. اللہ
جو حلال نعمتیں تھی اس کے لیے بھی ایک اصول بیان ہوا، اور بڑے عجیب انداز، بڑا عجیب انداز، اس لیے کہ آج کل جن کے گھر میں غربت ہے تو حد سے زیادہ، اور دولت ہے تو حد سے زیادہ۔ ایک عجیب واقعہ، دنیا اپنے آپ کو زیادہ پھیلاؤ نہیں۔ جب پھر ایک بات میں عرض کر دوں، شاید آج کے درس میں یہ تیسری مرتبہ یہ بات آ رہی ہے، اس وقت ہماری قوم کا جو سب سے اہم مسئلہ طلاق ہے، گھروں کا ٹوٹنا، ذرا ذرا سی بات پر لڑکیوں کا بگڑ کے گھر آگے بیٹھ جانا، بلکہ شاید آج ہی نہیں، اس سال جو درس ہو رہے ہیں اس میں عمومی طور پہ یہ بات کئی دفعہ ہوئی، اور یہ ساری چیزیں اس لیے کہ ہر لڑکی دنیا کی ہر نعمت کسی دنیا میں چاہیے، آخرت کا تصور ذہن سے نکل گیا، اور یہ اس لیے یہ ہے ہمارے ٹیلی ویژن کا کمال، یہ ہے ہمارے وی سی آر کی برکت، یہ ہے ہمارے ڈش اینٹینا کے فضائل، ایسا مصنوعی ماحول بنا کے دیا جاتا، مردوں کا دماغ بھی خراب ہوتا، ایسی حسین حسین عورتیں وہ ٹیلی ویژن اور انڈین فلموں میں دیکھتے ہیں، یہ ہر ایک چاہتا ہے میری بیوی ایسی، تم خود کیا ہو یہ کوئی نہیں دیکھتا، مگر ایک ایسا ماحول بنا دیا، اور عورتوں کا بھی دماغ خراب کیا اس ٹیلی ویژن اور ڈش اینٹینا، گھروں میں دھڑ لگواتی چلی جائیے، مگر یہ لگواتی چلی جائیے میں نے اس لیے کہا تو خدا معلوم سچ ہے کہ جھوٹ، میری ساری مجلسیں سننے کے بعد مرد کہتے ہیں مولانا جا کے ہماری بیویوں کو سمجھائیے، ہم تو تیار بھی نہیں، ہمارے پاس وقت بھی نہیں، صبح کو نکلے کراچی جیسے شہر میں رات کے 10 بجے آئے، کسی کو 2 نوکریاں کرنا پڑ رہی، کیا کیا جائے، گھر کی عورتیں پیچھے پڑ جاتی ہیں، چنانچہ انہوں نے کہا سمجھائیے، رمضان میں مجھے موقع ملا میں سمجھا رہا ہوں، خلاصہ یہ ایسا ایک مصنوعی ماحول بنا دی کہ ہر لڑکی یہ سمجھتی کہ دنیا کے ہر گھر کے اندر یہ فریج ہے، یہ ایئر کنڈیشن ہے، یہ کارپیٹ ہے، یہ لگژری اپارٹمنٹ ہے، یہ نئے ماڈل کی کار، ہر شوہر بیچارہ اس قابل نہیں ہوتا، مگر ایک باقاعدہ ایسی چیزیں اتنی مرتبہ دکھائی گئی، اچھا ایک جملہ یہاں پہ کہہ دوں، یہ آگے کے درس میں کام آئے گا، یہ ٹیکنیک اور طریقہ ہے اسلام کا، یہ طریقہ اسلام کا ہے، لے انہوں نے لیا، کیا مطلب؟ اسلام نے کہا کہ اپنی اولاد کو دیندار بنا، اس کے لیے اس کے چاروں طرف ماحول ایسا رکھو، سوئے اٹھے کھیلے کھائے کچھ بھی کرے، ماحول ایسا بناؤ کہ یہ چیزیں آہستہ آہستہ اس کے دماغ میں بیٹھی جائے، وہ تو ہم نے نہیں کیا، لیکن ہمارے ڈش اینٹینا اور ہمارے اس وی سی آر اور ٹیلی ویژن اس نے وہ کفر والا اور گناہوں والا اور اخلاقی خرابیوں والا ماحول بنا دیا، ہماری بچی آنکھ کھلتی ایسا ماحول وہاں دیکھتی ہے مصنوعی، مگر دل اور دماغ کو اپنا قیدی بنا لینے والا، جب اس کو توقع یہی، اور جب یہ توقع پوری نہیں ہوتی لڑائی جھگڑے اختلافات اور آخر سیپریشن یا طلاق، تو اس ماحول کے اندر یہ چیز بار بار یاد رکھنا کہ جائز طریقے سے بھی اگر دولت ملے، حرام تو چھوڑیے، جائز تب بھی ایک حد تک استعمال ہونا چاہیے۔ آخری جملے اور وہ یہ کہ مدینے پہلے اتنی غربت تھی کہ لوگوں اپنے پیٹ پر پتھر باندھنا پڑتے، پیٹ پہ پتھر تاکہ بھوک نہ لگے، اور خیبر کے بعد اتنی دولت آئی کہ ایک جملہ یہ سمجھانے کے لیے کافی کہ کیا ماحول ہو، اتنی دولت آئی کہ جو سونا یہ لوگ لے کے آئے تھے خیبر سے، ایک ایک آدمی الگ الگ، سارا اکٹھا ایک ایک آدمی، اتنا سونا تھا کہ جب اس میں سے کچھ بیچنا پڑتا تھا تو کلہاڑی کے ذریعے سے اسے کاٹا جاتا تھا، جس سے درخت کاٹے جاتے ہیں، جس سے پہاڑ توڑے جاتے ہیں، سونا اتنا تھا، سونا، باقی غلام کنیزے جائیداد باغ کھیتی اس کی تو بات ہی نہیں کرتا، لیکن جتنے جلدی دولت آتی
اتنا ہی جلدی آدمی اپنا ماضی بھی بھول جاتا کہ کبھی ڈیریے فلیٹ میں رہنے والا آج اگر 2500 یا 2000 اسکوائر فٹ کے فلیٹ میں رہنا بھول گئے، اور خالی بھولتا نہیں، وہ ساری خرابیاں اس میں آتی۔ پیغمبر نے دیکھا کہ مدینے کے نمازی، مدینے کے روزے دار، مدینے کے مخلص آہستہ آہستہ بدل رہے، اور جب کوئی اعتراض کرتا تو وہ ایک جواب دے دیتے کہ بھائی ہم کوئی حرام تو نہیں کر رہے، حلال کر رہے ہیں۔ حد سے زیادہ حلال ایک دن حرام بن جاتا، حد سے کوئی چیز اپنی حد سے زیادہ بڑھ جائے۔ بہترین دنیا کے کھانے حد سے زیادہ کھا لیں بیمار پڑ جائیں۔ دوائیوں میں تو خیر ہر ایک کو پتا، شیشی پر بھی لکھا ہوتا ہے جو ڈوز بتایا گیا اس سے زیادہ استعمال نہ کرنا۔ چونکہ یہ جملہ میں نے اکثر آج اپنی بچیوں کی زبان پہ پایا، ایک سر پہ اسکارف پہن لیا، بال چھپا لیا، آج کے ماحول میں یہ بھی ایک بہت بڑی قربانی، مگر اس کے بعد آگے بھی تو اسلام کے کچھ اخلاقی احکامات ہیں۔ کہا بھائی ہم کوئی حرام کو تھوڑی کر رہے ہیں، حلال بھی اگر ایک حد سے زیادہ وہ حرام بن جائے۔ پیغمبر نے دیکھا انہیں سبق دینا چاہیے۔ ایک دن پیغمبر نے ایسے پیسے والوں کو بلائے اور سب کو ایک رقم دی۔ اب فرض کیجئے کہ آج کل کے حساب سے ہم کہیں 10-10 ہزار، مولا کو بھی دی، ختم بات۔ کہا یہ انعام ہے، یہ تحفہ ہے، لے جاؤ۔ بڑے خوش، بیٹھے بٹھائے، پھر رقم مل گئی۔ مگر چند مہینوں کے بعد جب مدینے میں گرمی کا موسم آئے، مدینے کی گرمی واقعاً وہ ہے جسے ہم اردو میں اس طرح کہتے ہیں کہ اتنی گرمی کہ چیل انڈا چھوڑ دے۔ واقعاً جو لوگ گرمیوں میں حج کر کے آئیں ان سے پوچھیے، مدینہ خاص طور پہ گرم ہوتا، بڑی شدید گرم۔ ایک بار پیغمبر نے ان سب آدمیوں کو بلایا، کہا چلو میرے ساتھ، اب حکم رسول ہے، کیا کریں، چلے۔ اور یہ دیکھ کے جان نکل گئی، یہ پیغمبر شہر کے باہر لے گئے، کھلا میدان، صحرا، جلتے ہوئے پتھر، شہر میں پھر بھی کوئی سایہ، کوئی عمارت، کوئی درخت، اور وہاں لے جا کے پیغمبر نے کھڑا کیا۔ اور آخری حکم تو اس سے بھی زیادہ سخت دیا، کہا کہ ایک ایک آدمی آگے بڑھے، جوتے یا چپل اتارے، اس پتھر پر کھڑا ہو کر یہ بتا دے کہ اس نے وہ 10,000 کہاں خرچ کی۔ اب ہر ایک کام پکڑ رہا، اچھا تھا وہ پیسے ملے ہی نہ ہوتے، جنہیں نہیں ملے وہ اپنے گھر میں ایئر کنڈیشن لگائے سو رہے ہیں۔ پیسے مل کے ہماری تو مصیبت آ گئی، اس لیے کہ گرمی میں پتھر اتنا جلتا کہ پاؤں پہ چھالے پڑ جائے۔ ہر ایک باری باری جا رہا، کیا کرے، پیغمبر کا حکم ہے۔ 10,000 کا حساب دیا، شراب نہیں پی، جوا نہیں کھیلا، کوئی سور وور کھانے میں خرچ نہیں کیا، جائز کام۔ مگر 10,000 کا حساب دیتے دیتے پاؤں میں چھالے پڑ گئے، آنکھوں میں آنسو آ گئے، زخموں کو سہلاتے ہوئے واپس آئے، اور سب کو اس مرحلے سے گزرنا پڑ رہا۔ لیکن آخر میں سب کو توجہ ہو کہ ارے ہم میں علی بھی تو ہے، آج بڑا مزہ آئے، آج بڑا مزہ آئے۔ آخر میں علی کو بھی اس مرحلے سے گزرنا۔ چنانچہ جب علی کی باری آئی تو ہر ایک کو ایک اطمینان ہو رہا تھا، اگر ہم پر یہ مصیبت آئی تو علی پر بھی۔ مگر ابھی لوگ سمر کے علی کو دیکھ رہے تھے کہ علی گئے، جواب دیا، واپس آ گئے، ایک لفظ کا انفقت، اتنی دیر لگتی۔ اردو کا ترجمہ پھر بھی لمبا، یا اللہ کے رسول آپ نے 10,000 دیے، میں نے گھر جانے سے پہلے رائے خدا میں سب تقسیم کر دی، بیوہ، یتیم، غریب، مریض، بیمار۔ انفقتو کہنے میں دیری کتنی لگتی ہے، ابھی جوتا اتارا بھی نہ تھا کہ جوتا پہن رہے ہیں۔ پیغمبر نے متوجہ کیا، اور دیکھو میدان قیامت کا بھی یہی حال ہے، بلکہ کیا بس مثال، مدینے کی گرمی کتنی ہی کیوں نہ ہو، قیامت کا وہاں کا حساب کتاب، ایسا ماحول، اتنی گرمی، اتنی سختی، حلال میں بھی خرچ کیا ہو تو جواب دیتے دیتے کتنے گھنٹے گزر جائیں گے۔ چنانچہ اپنے آپ کو مختصر رکھو، یا پھر ایک بات میں اور عرض کر دوں، یا پھر آدمی ایسی جگہ کھڑا ہو جہاں گرمی سے بچا۔ یوم لا ظل الا ظلہ،
کتنی دعاؤں میں یہ لفظ آیا، یہ خدا بندہ اس دن اپنے سائے میں پناہ دینا جب تیرے سائے کے علاوہ کوئی نہ ہوگا۔ کچھ نیکیاں ایسی جو قیامت کے دن آدمی کو اللہ کی چھتری کے نیچے لے جا کے کھڑا کرتی ہیں، ان کا بیان آنے والے درس میں، ابھی تقریباً ایک ہفتے کے درس باقی۔ تو خلاصہ یہ کہ اگر آپ کے گھر میں ایئر کنڈیشن نہیں ہے تو نہ ہو، قالین نہیں ہے تو نہ ہو، حلال طریقے سے بھی جن کے گھروں میں یہ ساری چیزیں ہیں قیامت میں جواب دینا پڑے۔ اور یہ پیغام میرے مولا اپنی ضربت والے دن بتا دیا۔ عجیب دن تھا مولا کی ضربت کا۔ ام کلثوم کے گھر مہمان، یہ سارے مسائل آپ نے بار بار سنے، مسائل میں تو کوئی نئی بات نہیں آ سکتی ہے، مختصراً تکرار صحیح سن لی۔ ام کلثوم جب باپ کے سامنے افطار کی دعوت میں کھجور نہیں، روٹی، نمک اور دودھ کا پیالہ رکھا تو میرے مولا کہا کہ ام کلثوم اتنی ساری نعمتیں دسترخوان پہ جمع کر دیں، 2 روٹیاں، نمک کا ایک ڈھیلا، دودھ کا ایک شربت کا ایک پیالہ، ہمارے یہاں غریب سے غریب بھی سے قبول نہ کرے۔ اور تمام کائنات کا امیر وہ کہتا ہے کہ ام کلثوم اتنی ساری چیزیں، ایک چیز اٹھا کے لے جاؤ۔ خالی یہ نہیں تھا، اس وقت وہ جملہ بھی دہرایا جو علی کے نام سے ایک محاورہ بن گیا۔ کہا سنو، امت دنیا فی حرامہا عقاب وفی شبہاتہا عتاب وفی حلالہا حساب۔ یہ دنیا بڑی عجیب چیز، اس کی حرام باتیں کرو تو قیامت میں سزا، مشکوک باتیں کرو قیامت میں ڈانٹ اور عتاب ہے، اور اگر حلال بھی کرو تو کم از کم حساب کتاب تو دینا ہے۔ چند خوش قسمت ایسے جو بغیر حساب کی جنت میں جائیں، باقی تو حساب دینا۔ علی نے بتایا کہ دنیا کا حرام ہی برا نہیں ہے، حلال بھی برا، کیونکہ حساب دینا جتنا مختصر اپنا حساب رکھو گے وہ اچھا۔ اور اگر اللہ نے تمہارے گھر میں غربت رکھی تو شکر ہے اس خدا کا جس نے ہمیں حساب کتاب کے بکھیروں میں ڈالے۔ شاید ہمارے گھر میں دولت آتی تو آج ہماری نیت یہ بھی ہو کہ حلال میں رہیں گے، شاید ہمارا دماغ خراب ہوگا۔ خدا نے ہمیں اس آزمائش میں ڈالے ہے، یہ علی کی شب ضربت کا پیغام۔ مگر اے مومنات، آج بیٹی نے باپ کی بات مان لی، مگر اگلا دن جب باپ یہی جملہ کہہ رہا اب بیٹی سے برداشت نہ ہو سکا۔ حکایت کی گئی کہ جب 20 رمضان آیا، وہ 19 کا دسترخوان تھا، جب 20 رمضان آیا میرا مولا ابن ملجم کے زہر کی وجہ سے اتنا کمزور ہو چکا کہ علی کے سر پر زرد رنگ کی ایک پٹی بندھی، مگر کھال کا رنگ بھی اتنا زرد ہے کہ علی کے رنگ اور پٹی کے رنگ میں، کپڑے کے رنگ میں فرق محسوس نہیں ہو رہا۔ اور ام کلثوم بیمار اور زخمی باپ کے لیے غذا لائی، آج دودھ کا شربت لائی۔ علی نے دیکھا، کلثوم بیٹی، میں نے کل رات کو ہی تجھ سے کہا تھا کہ تیرا باپ ایسی نعمتیں استعمال نہیں کرتا جس کا جواب قیامت میں دینا پڑے۔ کل بیٹی نے باپ کی بات مان لی تھی، آج کلثوم جیسی معرفت رکھنے والی بیٹی تڑپ اٹھی، دیکھ رہی ہے کہ میرا بابا زخمی ہے، میرے بابا کے جسم میں زہر ہے، میرا بابا کمزور ہے، کیا آدمی میرا بابا جو کی سوچی روٹیاں کھائے گا؟ ارے کلثوم سے برداشت نہ ہو سکا، کیا بیمار، کیا زخمی، کیا کمزور بابا کے شکم میں آج بھی نمک کا ڈھیلا جائے گا؟ نہیں نہیں، تڑپ کے کہا بابا آج آپ اپنی بیٹی کی بات مان لیں، آپ کو کلثوم کے حق کا واسطہ آج آپ یہی دودھ کا شربت استعمال کریں۔ زندگی میں پہلی مرتبہ کلثوم جیسی بیٹی نے باپ کو اپنے حق کا واسطہ دیا۔ علی نے کہا
کلثوم اب میں کچھ نہیں کہتا، اب میں یہ دودھ کا شربت استعمال کروں گا، مگر صرف ایک سوال کا جواب دے دے، کیا جو غذا میرے لیے لائی گئی ہے یہی غذا میرے قاتل ابن ملجم کے لیے لے جائی گئی ہے؟ سن بیٹی، جب تک کہ ابن ملجم کو یہی دودھ کا پیالہ نہ بھجوایا جائے تیرا بوڑھا بابا اس کے استعمال نہ کرے گا۔ اے میرے مولا، آپ کریم ہیں، آپ سخی ہیں، آپ مشکل کشا ہیں، آپ سب کے مولا ہیں، یقیناً یہ آپ کی شان ہے کہ اپنے قاتل کو بھی وہی دودھ کی غذا پہنچوائیں گے، لیکن مولا اگر آپ کا قاتل آپ کی توجہ کا طالب ہے تو آپ کا علی اصغر اس سے زیادہ آپ کی توجہ چاہتا۔ آج اس دشمن اہل بیت کو دودھ کا پیالہ بھجوایا جا رہا، ذرا عاشور کی سیب ہے، کربلا کے میدان میں آ کر یہ منظر بھی دیکھ لیجئے، آپ کا حسین اپنے ششماہ اصغر کو ہاتھوں میں اٹھائے ایک بار فریاد کر رہا کہ سنو، اس کی ماں کا دودھ بھی سوکھ گیا، اگر پانی کے چند قطرے میرے بچے کو پلا سکتے ہو تو پلا دو۔ مولا یہاں آپ نے دودھ کا پیالہ بھجوایا اور وہاں اصغر کو پانی تو درکنار 3 بھال کا ایسا تیر ملا کہ رباب بھی یہ منظر دیکھتی ہے، تڑپ کے کہتی ہے یا بنیا مثلو کا ینہر، کیا تیرے جیسے 6 مہینے کے جانور وہ بھی سنبھالا ہو؟ آئے میرا اصغر، اور اتنا ہی نہیں، بعد حکم اسلامی کے تحت ابن ملجم کا قتل لازم تھا، بعد احکامات شریعت کے تحت ابن ملجم کا قتل لازم تھا، لیکن میرے مولا نے حسن اور حسین کو بلایا، کہا کہ حسنین اگر میں زندہ رہا تو میں جانوں اور میرا قاتل، اور اگر مارا گیا تو فقط ایک تلوار لگانا، اور دیکھو اس کے لاشے کی توہین نہ کرنا، کیونکہ میں نے تمہارے نانا سے سنا ہے کہ اگر کتا بھی مر جائے تو اس کو بھی مسئلہ نہیں دیا جاتا، اس کے لاشے کی بھی توہین نہیں ہوتی، خبردار ابن ملجم کے لاشے کی بے حرمتی نہ ہو۔ ارے میرے مولا، ابن ملجم کے لاشے کا اتنا احترام آگے کربلا میں دیکھیے، یہ آپ کے حسین کا بے سر کا لاشا، اور کسرے صاحب کہہ رہا گھوڑے تیار کرو، ہمیں حسین کا لاشا پامال کرنا۔ زینب یہ منظر دیکھتی ہے اور تڑپ کے عباس کو بلاتی ہے، عباس ذرا آگے دیکھ، میرے مانجائے پہ کیا گزر رہی ہے؟ ارے اپنے آقا حسین کے لاشے کو بچا لے۔ اجرکم اللہ۔ پروردگارا، مجھے میرے اس مظلوم امام مشکل کشائے کائنات علی ابن ابی طالب کے ان مصائب کا واسطہ، بانیان مجلس اور اس مجلس میں جو مومنات شریک ہیں، اور ہر مومن اور مومنہ کو دنیا اور آخرت کی ہر پریشانی اور دشمنان اہل بیت کی ہر ظلم سے محفوظ فرما، اور خداوندہ علی ابن ابی طالب کے اپنے قاتل تک کے حقوق کی ادائیگی کا واسطہ ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور اتفاق کے ساتھ رہنے اور ایک دوسرے کے شرعی حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا کی شہادت بہت قریب آ گئی ہے، پروردگارا تجھے ان آخری چند گھنٹوں کا واسطہ جو علی کو اس دنیا میں مل رہے ہیں، علی کے ماننے والے تمام مومنین اور مومنات جو دنیا سے چلے گئے، خاص طور پر جن کا آج ایصال ثواب، اور اس صف ادا پر بیٹھی ہوئی مومنات کے سارے مرحومین، اعلی علیین میں ان سب کو اہل بیت اطہار سے ملحق فرما، ہمیں سیرت علی پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں اس دنیا میں علی کی مدد اور آنے والی دنیا میں علی کی شفاعت نصیب فرما، ہمارے بیماروں کو شفاء کاملہ اور بے اولادوں کو صاحب اولاد قرینہ فرما، ظہور امام میں تعجیل فرما۔